ہو گیا. اب یہ بنانا جو تھا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, ایک دن 2 دن میں نہیں بن. یہ فوٹوگراف نہیں ہے کہ ایسے کیا اور تصویر وہ بن گئی. یہ ایک پورا ایک کیا تھا, یہ کیا ہوگی, اس کا سائز کس اس 9 فٹ کے سائز میں کیسے فٹ ہوگی, یہ ساری چیزیں مجھے دیکھنی پڑی. اور میں نے اس پر اسکیچ کیا اور اس کے بعد میں بنانا شروع کر دیا. رنگ لگا رہا تھا, رنگ لگا, لیکن مجھے ایک چیز جو ہے وہ بہت تنگ کر رہی تھی کہ آخر قائد اعظم کی تصویر کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہوگی. بیک گراؤنڈ قائد اعظم اور پاکستان. یہ میرے ذہن میں جب آیا تو پھر مجھے گھر جاتے ہوئے جب میں اپنے موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا گھر, ایک دم خیال آیا کہ قائد اعظم کے پیچھے تو پاکستان کا جھنڈا ہونا چاہیے. مکمل تصویر, مکمل پاکستان جو ہے وہ وہی ہوگا. تو میں نے اگلے دن آ کے یہ پاکستان کا جھنڈا اسٹور سے ایشو کرایا اور پینٹ کرنا شروع کر دیا. شاکر صاحب پرنسپل صاحب کا یہ سارا کہ روزانہ صبح میرے دفتر میں آتے اور دیکھتے اور مسکراتے ہوئے نکل جاتے. تو اس دن وہ جس میں میں پینٹ کر رہا تھا جھنڈا, تو دیکھ کے ایسے حیران کہتے ہیں اب تصویر بن گئی. تصویر جو ہے وہ صرف شبیہ نہیں ہو رہی, بلکہ پوری کہانی ہو رہی ہے اور پورا اس کے جذبات ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں ہاں اب تصویر بن گئی. وہ پھر سب کو کہہ رہے جا کے دیکھو صحیح رخ پر کیا کر رہا ہے. اس کے بعد وہ ہمیں بناتا رہا, اور تاکہ میرا کمرہ چھوٹا تھا, 20 فٹ 40 فٹ کا تھا, اس کو جگہ چاہیے تھی زیادہ. پھر ہمارے کالج میں ایک نیا بلاک بنا جو بہت لمبا تھا, اس میں رکھ کے دیکھی تو مجھے بہت ساری غلطیاں نظر آئیں. کہ مجھے پتا تھا کہ یہاں جب آئے گی نیشنل اسمبلی میں تو اس کو بہت بڑی جگہ ملے گی, تو وہاں پر جا کے یہ کیا نظر آئے گی, کیونکہ سامنے سے بیٹھا ہوا بندہ اور پھر آخری جو ہے وہ کیسے دیکھیں گے اس کو. میں نے جب یہ جھنڈا بنانا شروع کر دیا اور اس کو بنا رہا تھا تو میرے جذبات عجیب سے ہو جاتے تھے, اور میں نے ایسے بے رفتگی کیا ہو رفتگی جو ہے اس کے سے میں نے اپنے اس کو پینٹ کرتا جا رہا. آج ایک تصویر ایک دن مکمل ہو گئی. میرے والد کوئٹہ سے آئے تھے چھٹیوں میں, دسمبر کی چھٹیوں میں. وہ جب آئے تھے تو میں ان سے کہا آپ لاہور میں رک کے اور میرے ساتھ میرے کالج جا کے دیکھیے, پھر میں آپ کو دکھاؤں. تو ان کو میں لے کے آیا اسٹیشن سے سیدھا. انہوں نے دیکھی تصویر تو مجھے ہمیشہ انہوں نے منع کیا تھا سب کی تصویر بنا لو, کیونکہ میں بچہ تھا اس میں. کہ قائد اعظم کی تصویر نہیں ہے, قائد اعظم مجھ سے بہت آگے ہیں جہاں سے شروع کر رہے ہو. اس وقت میں نے تصویر جب ان کے سامنے اس کے اوپر چادر رکھی تھی, میں نے اسے اتارا اور سامنے دکھائی تو وہ دیکھ کے کافی دیر تک کوئی لفظ ان کے چہرے ان کے منہ سے نہ نکلا. اور پھر انہوں نے کہا, میں نے کہا کہ اب مجھے اجازت ہے قائد اعظم کی تصویر بنانے کی؟ تو کہنے لگے بالکل ہے, اب تم جتنی چاہے بناؤ. ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور مجھے انہوں نے گلے لگا کے بوسہ لیا اور میری سب سے بڑا انعام جو وہ جیتا. اس کے بعد اس کو یہاں پر نیشنل اسمبلی میں آنے کا جو مرحلہ تھا, یہ وہ دن تھے جب الیکشن ہو رہے تھے. کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی تھی جس پہ لوٹ کر کے اس کو یہاں تک لایا جائے. ایک کمشنر صاحب نے ایک ٹرک والے کو کہا کہ وہ آیا, کیونکہ ساری گاڑیاں جو ہیں وہ انہوں نے پکڑی ہوئی تھی الیکشن والوں نے. تو میں نے ان کو پیک کی ہوئی سے قائد اعظم تصویر سب نے دیکھی, اس میں کسی نے مجھے کوئی کسی جگہ بھی نہیں ٹوکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تو کلر بلائنڈ تھا, میری رنگوں کی ہمیشہ غلطیاں ہوتی تھیں, لیکن اس تصویر کو بناتے ہوئے میں نے کوئی غلطی نہیں کی اور میں بناتا چلا گیا. اس کے بعد
जो इसको पैक करके रखा तो वो जो ड्राइवर था उससे कहा कि देखो ये कायद-ए-आज़म है की तस्वीर है बाबा की, जो हमारे बाप हैं इसके इस मुल्क के, तो इसको एहतियात से लेके जाना। वो कह रहे कि उसने बिल्कुल ऐसे कहा सर जी हम बिल्कुल इसको जान से ज़्यादा रखेगा और लेके जाएगा। तो फिर वो आया और उसको लेटर दिया कि जिस जहाँ से भी योग हो उसको रोका जाए तो उसको वो बता दे। वो लेटर दिखाता चला गया और हर जगह वो कहता मुझसे यही आया, तीसरे आके मुझसे कहा कि सर जिधर से भी मैंने ये खत दिखाया लोगों ने इस तस्वीर को और मुझे भी सल्यूट किया। तो इसका जज्बा कैसा था आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। वो फिर अच्छा मैं जब ये लग गई तस्वीर तो मैं समझा, मैंने कहा कि उस ज़माने में कोट लंबे कोट का रिवाज हो रहा था और उसके बटन जो हैं वो पता नहीं कितने हो रहे। मुझे सोच रहा था कि मैंने कितने बटन बनाए हैं, पता चला मैंने कोई बटन ही नहीं बनाया। तीसरे दिन मैं यहाँ आया, आके सीढ़ी लगाई और इनके